أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غصہ حد سے بڑھ جائے تو باعث ندامت بن جاتا ہے۔ غصے کے ہمیشہ انسان کی شخصیت پر منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ ندامت و شرمندگی کا اس کو سامنا کرنا پڑتا ہے، اس سے معاشرے میں نفرت جنم لیتی ہے، جبکہ صبر و حلم اور غصے کو پی جانا عزت، اچھی شہرت اور نیک نامی کا باعث بنتا ہے۔ آج کل معاشرے میں غصہ عروج پر ہے اور ہر کوئی چاہے وہ سیاسی ہو یا مذہبی شخص غصے سے بھرا پڑا ہے۔ معاف کرنا، درگزر کرنا اور غصے کا پی جانا جیسے ہمارے معاشرے سے اٹھا لیا گیا ہو۔ انہی سخت حالات کے پیش نظر فقیہ ابوالفیض سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مایہ ناز تصنیف تنبیہۃ الغافلین سے اقتصاب فیض کر کے نظر قارئین یہ مضمون کیا جاتا ہے۔ حضرت ابو سعید سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، غصہ آگ کی چنگاری ہے، تم میں سے جو شخص اسے محسوس کرے، اگر کھڑا ہے تو بیٹھ جائے اور بیٹھا ہو تو لیٹ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، غصہ سے بہت بچتے رہو کہ وہ ابن آدم کے دل میں آگ پیدا کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام کی مدح میں صفت و حلم کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، واقعی ابراہیم حلیم الطبع، رحیم المزاج اور رقیق القلب تھے۔ حلیم درگزر کرنے والے کو کہتے ہیں اور منیب وہ شخص ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت پر لگا رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو بھی صبر اور حلم کی تلقین فرمائی اور یہ فرمایا کہ انبیاء سابقین بھی اسی صفت پر قائم رہتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اسی پر چلیں۔ کفار کی ایذا اور تقذیب پر اسی طرح سے صبر اختیار کیجیے جیسا کہ ان انبیاء کرام نے صبر کیا جنہیں کفار کے ساتھ جہاد کا حکم دیا گیا تھا۔ غضبناک آدمی شیطان کے ہاتھوں میں یوں ہو جاتا ہے جیسے بچوں کے ہاتھ میں کھلونا، لہذا غصے والے شخص کو چاہیے کہ وہ صبر و تحمل سے کام لے تاکہ شیطان کے ہاتھوں اسیر نہ ہو اور وہ اس کے اعمال کو ضائع کر دے۔ جناب حکیم لقمان سے منقول ہے، جس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے، اے بیٹے، تین شخص تین موقعوں پر پرکھے جاتے ہیں، حلیم و بردبار آدمی غصے کے وقت، بہادر آدمی لڑائی کے وقت اور بھائی ضرورت کے وقت۔ روایت میں ہے کہ ایک تابعی کی ایک آدمی نے ان کے سامنے تعریف کی تو وہ کہنے لگے، اے اللہ تبارک و تعالی عز و جل کے بندے، تو نے میری تعریف کس وجہ سے کی ہے؟ کیا تو نے مجھے غصے کی حالت میں بردبار پایا ہے؟ وہ کہنے لگا، نہیں۔ کہا، تو کیا تو نے کسی سفر میں میرا تجربہ کیا ہے اور مجھے اچھے اخلاق والا دیکھا ہے؟ وہ بولا، نہیں۔ کہنے لگے، تو پھر کیا کوئی امانت رکھ کر میرا تجربہ کیا ہے اور مجھے امین پایا ہے؟ اس شخص نے جواب دیا، نہیں۔ فرمانے لگے، پھر تو بہت افسوس کی بات ہے، کسی شخص کو دوسرے کی تعریف اس وقت تک زیبا نہیں جب تک ان تین باتوں میں
اس کو پرکھ نہ لے۔ 3 باتیں اہل جنت کے اخلاق میں سے ہیں اور کسی عظیم الانسان میں ہی پائی جاتی ہیں۔ 3 باتیں اہل جنت کے اخلاق میں سے ہیں اور کسی عظیم انسان ہی میں پائی جاتی ہیں: کسی کے ظلم پر اس سے درگزر کرنا، جو محروم رکھے اس کو عطا کرنا، اور جو برائی کرے اس سے بھلائی کرے۔ جو برائی کرے اس سے بھلائی کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے: سرسری برتاؤ قبول کر لیجئے اور نیک کام کی تعلیم دیا کیجئے اور جاہلوں سے کنارہ ہو جایا کیجئے۔ حدیث شریف میں ہے، یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبریل امین سے اس کی تفسیر پوچھی تو وہ کہنے لگے، پوچھ کر بتاؤں گا۔ چنانچہ کچھ وقفے کے بعد آئے اور کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد یہ ہے کہ جو قطع تعلق کرے اس سے جوڑ پیدا کرو، اور جو تجھے محروم کرے اسے عطا کرو، اور جو ظلم کرے اس سے درگزر کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 چیزیں بالکل برحق ہیں۔ جس بندے پر کوئی ظلم ہوتا ہے اور محض اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے معاف کر دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے باعث اس کی عزت بڑھا دیتا ہے، اور جو بندہ مال اکٹھا کرنے کے لیے سوال کا دروازہ کھولتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اور زیادہ ضرورت مند بنا دیتا ہے۔ جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کوئی عطیہ دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے اسے کثرت فراخی عطا فرماتا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں بدترین لوگوں کی نشاندہی نہ کروں؟ صحابہ نے عرض کیا، جی ضرور فرمائیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، جو شخص اکیلا کھائے اور اپنے نفع رسانی کو روک لے اور اپنے غلام پر کوڑے برسائے۔ پھر ارشاد فرمایا، کیا ان میں سے بھی بدترین شخص بتاؤں؟ عرض کیا، ضرور ارشاد فرمائیے۔ فرمایا، وہ شخص جو لوگوں سے بغض رکھتا ہے اور لوگ اسے بغض سے رکھتے ہیں۔ پھر ارشاد فرمایا، اس سے بھی بدترین آدمی بتلاؤں؟ عرض کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی کی لغزش کو معاف نہیں کرتا، جو شخص کسی کی لغزش، خطا کو، گناہ کو معاف نہیں کرتا اور کوئی معذرت قبول نہیں کرتا اور کسی کو کوئی جرم نہیں بخشتا، کسی کا کوئی بھی جرم معاف نہیں کرتا۔ پھر فرمایا، اس سے بھی بدترین آدمی بتاؤں؟ عرض کیا گیا، ارشاد فرمائیے۔ ارشاد فرمایا، جس شخص سے کسی خیر کی امید نہ ہو اور اس کے شر سے کسی کو امن نہ ہو۔ جس شخص سے کسی خیر کی امید نہ ہو اور اس سے کسی کے شر سے امن نہ ہو۔ کسی دانا کا قول ہے کہ دنیا سے بے رغبتی کی 4 صورتیں ہیں۔ اول، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا اور آخرت میں جو وعدے فرمائے ہیں ان پر اعتماد و یقین پیدا کرنا۔ دوسرے یہ کہ لوگوں کی تعریف و تحسین اور مذمت و برائی یکساں محسوس ہونے لگے۔ تیسری یہ کہ اپنے عمل میں اخلاص پیدا ہو جائے۔ تیسرا یہ کہ اپنے عمل میں اخلاص پیدا ہو جائے۔ اور چوتھا یہ کہ ظلم کرنے والوں سے درگزر کرنے لگے، اپنے مملوک غلاموں پر غضبناک نہ ہو اور صبر و حلم اختیار کرے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے انہیں کہا، مجھے ایسے کلمات سکھائیے جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے نفع پہنچائے۔ ابو درداء فرمانے لگے، میں تجھے ایسے کلمات سکھاؤں گا کہ جو بھی ان پر عمل کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی برکت سے اس کے درجات بلند فرمائے گا۔ نمبر 1، ہمیشہ پاکیزہ مال کھائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے یومیہ رزق کی درخواست کرتے رہیں اور اپنے آپ کو مردہ لوگوں میں شمار کریں۔ اپنی عزت اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے وقف کر دو۔ جو برا بھلا کہے یا ایذا پہنچائے تو اس سے کہہ دو
کہ میں اپنی عزت اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے وقف کر چکا ہوں، اور جب کبھی کوئی برائی ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ و استغفار کرو، استغفر اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں کہ جنگ احد میں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک دان شہید ہوا تو صحابہ کرام کو بہت زیادہ دکھ ہوا۔ بعض نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ ان کے لیے بد دعا کیجئے جنہوں نے آپ سے یہ معاملہ فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں لعنت کرنے کو نہیں آیا، میں تو رحمت بن کر آیا ہوں، اور ان کے حق میں دعا کی، اے اللہ تبارک و تعالی میری قوم کو ہدایت فرما کہ وہ میری نبوت و رسالت سے نا آشنا ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنی زبان کو لوگوں کی بے عزتی سے محفوظ رکھے، اللہ تبارک و تعالی قیامت کے روز اس سے اپنے غضب کو روک لے گا۔ اللہ تبارک و تعالی عز و جل کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر وقت اسلام اور اچھے اخلاق کے دائرے میں رہنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا اور پکا عاشق بنائے، آمین ثم آمین۔ صلو علی الحبیب